سکھاؤ اور اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈالو صبح صبح کہ اسکول بعد میں جانا، پہلے قرآن کھول، چاہے ایک رکوع پڑھ، چاہے آدھا صفحہ پڑھ، لیکن اپنی اولاد کی عادت ڈالو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن حاملین قرآن نبیوں کے ساتھ ہوں گے، نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ ہوں گے، عرش کے سائے میں، جہاں اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ یہ قرآن وہ مقام دلا دے گا۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی تو یاد رکھنا یہی بڑے ہو کر ہمارے ناسور بنیں گے، اور پھر مول صاحب تعبیز بنا کے دے، بیٹی میرے کہنوں کو ماننے تو تعبیز تو مان دیسی گے۔ پھر یعنی جو تربیت کی عمر ہوتی ہے اس میں ہم دھیان نہیں دیتے، پھر جب چھوٹا پودا ہوتا ہے نا، چھوٹا، اس کو آپ کدھر بھی موڑ لو، کدھر بھی باندھ لو، ادھر ہو جائے گا، لیکن جب بڑا درخت بن گیا اب اگر اس کو موڑو گے تو ٹوٹ تو جائے گا لیکن مڑ نہیں سکتا۔ تو جو تربیت کی عمر ہوتی ہے اس میں تو ہم غفلت کر جاتے ہیں، لیکن جب بڑے ہوتے ہیں تو سر پکڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک باپ روتا ہوا آیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے بیٹے نے مجھے اور آپ کی امی کو، یعنی میری بیوی کو، یعنی ہم دونوں میاں بیوی کو ہمارے خود کے بیٹے نے لکڑی سے مارا، بہت برا مارا اور چہرے زخمی کر دیے، اور صرف چہروں پہ مارا۔ اللہ کے رسول، یہ بھی کیسا بیٹا ہے جنہوں نے ماں باپ پہ ہاتھ اٹھایا اور چہرے زخمی کر دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا، یہ کون سا نوجوان ہے، یہ کیسا نوجوان ہے، یہ کس علاقے کا نوجوان ہے، بلاؤ اس کو۔ ماں باپ، ارے ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ہاں ماں کا بڑا مقام ہے اسلام میں نوجوانوں، لیکن تیرے بول بدل کیوں جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں۔ بیرو ہم نے شادی تو پہلے کہا ہے کہ ماوڑی تھارا بنا روٹی کون بھاوے، اور جب تک بیاہ کو نہیں ہویا تیرو جب کہ ماوڑی تھارا بنا روٹی کون بھاوے، اور بیاہ کے بعد میں ڈینٹی سارا دن ماتھو کھاوے۔ ارے ماں تو وہی ہے لیکن تیرے بول کیوں بدل گئے؟ اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ نبی نے فرمایا نوجوان کو بلاؤ، کیوں مارا اس نے ماں باپ کو؟ جب اس نوجوان کو بلایا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ دیکھ کر وہ نوجوان کانپ گیا، اور کانپتے ہوئے کہتا، اللہ کے رسول میرا ایک سوال ہے، پھر مجھے آپ سزا دے دیں، مجھے یہ بتائیں آپ کا یہ جو اسلام ہے، آپ کی جو شریعت ہے، آپ کا یہ دین ہے، اس کے اندر جو ہے اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہیں، صرف جو ہے اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہیں یا ماں باپ پر بھی کچھ اولاد کے حقوق ہیں؟ نبی نے فرمایا میرا اسلام جو ہے، میری شریعت جو ہے، یہ انصاف کی متقاضی ہے، یہ بالکل انصاف کرتی ہے، کچھ حقوق اولاد پر ہے، کچھ حقوق ماں باپ پر ہیں۔ تو وہ کہتا اللہ کا رسول پہلے یہ مجھے بتاؤ جو ہے ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ نبی نے فرمایا ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ نام اچھا رکھے، اپنی اولاد کی سب سے پہلی ذمہ داری نام اچھا رکھے۔ آج ہم نام اچھے نہیں رکھ رہے، دیکھو ہر گھر میں آرین پیدا ہو رہے ہیں، نام اچھے نہیں، مول صاحب نے کون پوچھا ہے، اور پوچھے بھی لسٹ بنا کے دیوانا کہ ایسا ہمارے رشتے کو نہیں نیو کوئی ہوا ہے، قرآن میں بھی ہوا ہے اور نیو بھی ہوا ہے۔ ایک مولوی تنگ ہو کے پریشان ہو کے کہہ دیو کہ تو یار پھرون ہی راکھ لے، قرآن میں بھی ہے اور نیو بھی ہے، کوئی راکھے بھی کوئی نہیں۔ یہ پہلا حق ہے کہ بچوں کا نام اچھا رکھو، اور دوسرا حق کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرو۔ تعلیم اور تربیت، لڑکی کو پڑھنے سے بھی اسلام نے نہیں روکا، یاد رکھنا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم حضرت امی عائشہ صرف 9 سال کی تھی کہ جو ہے رخصتی کر کے آئی ہیں، اور 18 سال کی ہوئی نبی دنیا سے چلے گئے، اور خود دنیا سے کب گئی؟ جب 63 سال کی ہوئی، یعنی 18 سال کی تھی نبی دنیا سے چلے گئے، تو 18 سے لے کر 63 سال یعنی 45 سال تک عائشہ نے کیا کیا؟ علماء سے پوچھو، پردے کے پیچھے بیٹھ کر بڑے بڑے صحابہ کو پڑھایا، اور مدینے میں حضرت عائشہ سے بڑا کامیاب ڈاکٹر، لیڈیز ڈاکٹر کوئی نہیں آیا مدینے میں۔ عائشہ پوچھا گیا آپ نے ڈاکٹری کہاں سے سیکھی؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب
آخری دنوں میں طبیعت خراب ہو گئی تھی، مختلف ڈاکٹر آتے تھے، جڑی بوٹیوں سے بناتے تھے دوائیاں، اور وہ میں سنتی رہتی تھی، دیکھتی رہتی تھی، تو وہیں سے ہی میں نے بھی یہ ڈاکٹری کا علم حاصل کر لیا۔ ایک وقت آیا کہ مدینے کی کامیاب ترین ڈاکٹر تھی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو اسلام تعلیم سے نہیں روکتا، ہاں اسلام کے کچھ شرائط ہیں، جہاں بے پردگی ہوگی، جہاں پہ پیٹرول اور آگ ساتھ میں رہے گا، وہاں اسلام کبھی اجازت نہیں دے گا۔ اگر آپ ایک بچی کی 12ویں کرانا چاہتے ہیں اور آگے پڑھانا چاہتے ہیں تو ایسی اسکولوں میں پڑھائیے جہاں سارا اسٹاف بھی لیڈیز ہے اور ساری بچیاں پڑھتی ہیں۔ اگر پیٹرول اور آگ ایک جگہ جمع ہوں گے تو پھر نتیجہ آپ جانتے ہی ہیں۔ اس لیے اسلام نے کچھ شرطیں تو رکھی ہیں لیکن تعلیم سے منع نہیں کیا، بلکہ نبی نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ 2 بیٹیاں عطا کریں اس کے نام اچھے رکھے، اس کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرے، ان کے نکاح کر دے، ایسے ماں باپ پر، ایسے بھائیوں پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ فرمایا کل قیامت کے دن وہ ماں باپ میرے اتنے قریب ہوں گے جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہے۔ کون سے ماں باپ؟ وہ ماں باپ جو اپنی بیٹیوں کو عزت دیتے ہیں۔ بیٹی کو عزت دینا یہ اسلام نے سکھایا ہے، ورنہ اسلام سے پہلے بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کیا جاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عورت کو عزت دی ہے۔ اے عورت، اگر تو بیٹی ہے تو تیرے سر پہ جو ہے عصمت کی چادر ہے، اگر تو بہن ہے تو تیرے سر پہ عفت کی چادر ہے، اگر تو بیوی ہے تو تیرے سر پہ وفا کی چادر ہے، اگر تو ماں ہے تو تیرے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ مقام عورت کو اسلام نے دیا۔ اور شیما آئی وہ طائف غزوے میں، حنین کے غزوے میں شیما گرفتار ہو کر آئی، صحابہ نے گرفتار کیا تو کہتی ہے مجھے چھوڑ دو، میں اللہ کے رسول کی بہن ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا، فرمایا کہ ہمارے نبی کی تو کوئی بہن ہی نہیں ہے۔ کہا نہیں، جاؤ بتاؤ میں شیما تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ نبی سے بتایا گیا کہ تمہاری بہن ہے جس کا نام شیما ہے۔ نبی نے فرمایا وہ شیما کہیں حلیمہ کی بیٹی تو نہیں؟ جس حلیمہ نے مجھے دودھ پلایا اس کی بیٹی میری بہن تو نہیں؟ بلاؤ اس کو۔ جب شیما آئی تو اللہ کے نبی نے اپنی نبوت والی چادر اپنی بہن کے قدموں میں بچھا دی، اور جب ایک مرتبہ حلیمہ ملنے آئی تو نبوت والی چادر قدموں میں بچھا کر بٹھایا اور جو ہے شہد اور دودھ کا شربت پلایا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، اس بوڑھی کی آپ اتنا احترام کرتے ہیں، یہ کون ہے؟ تو فرمایا یہ میری ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا تھا۔ اور شیما کی جب عزت کی تو پوچھا تو بتایا گیا یہ میری بہن ہے۔ تو بہن کی عزت اسلام نے سکھائی، بیٹی کی عزت اسلام نے سکھائی۔ جب فاطمہ آتی تھی رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے استقبال کے لیے، پیشانی چومتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ آپ کی چھوٹی بچی ہے، آپ تو سارے نبیوں کے سردار ہیں اور آپ بچی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی نے فرمایا میں فاطمہ کو دیکھ کر کیوں نہ کھڑا ہوں، فاطمہ میری وہ بیٹی ہے جس کو دیکھ کر اللہ کے فرشتے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عزت دیا، اپنی بیٹی کو عزت دی، تو اسلام نے یہ عزت دی ہے تو نام اچھا رکھے، پہلا حق۔ نبی نے فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرے، اور تیسرا کہ ان کا نکاح کر دے، ان کے اوپر خرچ کرتا رہے۔ یہ 3 جب حقوق بتائے، وہ نوجوان جس نے اپنے ماں باپ کو سوٹی سے مارا تھا، لاٹھی سے مارا تھا، وہ کہتا اللہ کے رسول 3 حق ہیں نا بڑے، اور بھی حقوق ہیں لیکن بڑے حق یہی ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول اب میرے ساتھ کیا ہوا سنو، میرے باپ نے میرے کتنے حقوق ادا کیے، ان کو میں نے مارا ہے جو اس میں میری کتنی غلطی ہے۔ اللہ کے رسول آپ میرا پہلے سن لیں۔ آپ نے بتایا کہ ماں باپ جو ہے بچوں کا اچھا نام رکھے، تو میرے ماں باپ نے میرا نام رکھا ہے تمبر۔ اب یہ کوئی نام، تمبر کہتے ہیں گٹر، گندگی کے کیڑے کو کہتے ہیں، اس کو اللہ یہ میرا نام رکھا، اور مجھے پڑھایا بالکل نہیں۔ میں تھوڑا سا بڑا ہوا، میرے باپ نے مجھے بکریاں چرانے کے لیے بھیج دیا، میں تھوڑا سا اور بڑا ہوا، میرے باپ نے مجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیج دیا۔ سکھایا کچھ نہیں میرے ماں باپ نے، کبھی نہیں سکھایا کہ بڑوں کا احترام ہوتا ہے، ماں باپ کی یہ عزت ہوتی ہے، مجھے نہیں سکھایا۔ ہاں ایک بات باپ نے مجھے سکھائی، وہ ہر وقت مجھے یاد رہتی ہے۔ اللہ کے رسول جب پہلی مرتبہ میں اونٹ چرانے جا رہا تھا
تو میرے باپ نے مجھے سکھایا، میرے بیٹے تو بہت چھوٹا ہے اور یہ اونٹ بہت بڑے بڑے ہیں، اگر جنگل میں 2 اونٹ لڑ پڑے تو کیا کرو گے؟ ابا جان مجھے تو نہیں پتا، اونٹ لڑیں تو کیا کیا جاتا ہے؟ تو میرے باپ نے مجھے ایک آئیڈیا بتایا تھا کہ جنگل کے اندر جب 2 اونٹ آپس میں لڑیں تو ایک موٹی سوٹی اٹھانا اور دونوں کے منہ پہ مارنا، لڑائی ختم ہو جائے گی۔ میرے باپ نے مجھے یہ بات سکھائی تھی اللہ کے رسول، لیکن اللہ کے رسول کل کیا ہوا پتہ ہے؟ جب میں اونٹ چرا کے واپس آیا نا تو امی پاپا لڑ رہے تھے۔ جب لڑ رہے تھے تو مجھے تو وہی آئیڈیا یاد آیا باپ کا سکھایا ہوا، میں چوٹی اٹھائی اور دونوں کے منہ پہ دین شروع کری، اللہ کے رسول لڑائی ختم ہوگی۔ انہیں میرے کیا قصور ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، فرمایا باپ کی طرف فرمایا، اوے قصور سارا تمہارا ہے، اس بیٹے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اگر ہم نے اپنے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی اور صحیح اگر تعلیم کا انتظام نہیں کیا تو پھر کل کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی سر پکڑنا پڑ جائے۔ یہ باتیں میری ماؤں بہنوں اور عزیز بیٹیوں میں تم سے کہہ رہا ہوں، جس دن تم دین کے لیے